بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی دائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، آیت تطہیر جسے میں نے عنوان بیان قرار دیا، ملت جعفریہ کے لیے اس آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طینت فاضل اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہر آن صاحبان عصمت و طہارت سے عقلاً، روحاً، قلباً متصل ہیں ہی، لیکن ضابطے کی تکمیل کے لیے اور حصول برکت کے لیے ترجمہ یا اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ صرف اور صرف اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس ناپاکی کو دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق۔ یہ آیت فضائل اہل بیت کا بحر بے کراں، اس آیت میں اہل بیت کے فضائل کا بحر مواج ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان و عظمت پر بین دلیل، آیت تطہیر اہل بیت کی عظمتوں کو اور اہل بیت کی ذوات مقدسہ کو امت مسلمہ سے ممتاز کرنے والی ہے۔ امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ انما سے پہلے جو ہے وہ امت ہے، انما کے بعد جو ہے وہ اہل بیت۔ آغاز انما ہی پہ گفتگو کی جائے۔ آج کی مجلس ظاہر پہلی مجلس ہے اور 5 مجلسیں مجھے پڑھنی ہے۔ جیسے جیسے آپ کا مزاج اور آپ کا ذہن میرے خطابت سے ساتھ ساتھ رہے گا، سماعتوں کا خطابت سے مزاج جیسے ہم آہنگ ہوگا، جیسے ممزوج ہوگا، ویسے ہی گفتگو ہوگی۔ کیونکہ اور یہ میرے لیے آپ کا سامنا ہے یا آپ کی موجودگی میں پڑھنا ہے یا آپ کی سماعت ہے، میرے لیے اجنبی نہیں۔ اور ایسے مقامات جہاں پہلی بار جایا جاتا ہے وہاں بھی اجنبیت 2-4 لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عالم ارواح میں کیا ہوا اقرار ولایت مجمع کو نقطۂ ارتکاز پہ لا دیتا ہے اور سماعتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ آغاز ہے انما، صرف اور صرف۔ تو جب انما کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ انما اپنے سے
پہلے والے کی نفی اور اپنے سے بعد والے کا اثبات۔ انما میں جو پہلے والے ہیں وہ بعد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو انما کے بعد ہیں وہ پہلے والوں میں داخل نہیں کہے جاتے۔ یہ آیت تطہیر۔ اب اللہ نے کہا انما، صرف اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ارادہ بندے کا ہو تو ٹوٹ بھی سکتا ہے، ارادہ خدا کا ہے تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ بندے کے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اللہ نے صرف یہ کہا کہ صرف اور صرف اللہ ارادہ رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے اور رکھے گا۔ یرید اللہ، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اللہ گفتگو کر رہا ہے، جسے مضارع کہا جاتا ہے۔ آج بھی ارادہ رکھتا ہے، کل بھی ارادہ رکھے گا۔ میں کہوں پالنے والے، قرآن مجید میں تو نے مضمون کی اہمیت کو بتانے اور مضمون پر عقل کو یقین کی حد تک پہنچانے کے لیے تو نے مستقبل کا ذکر ماضی کے لفظ سے کیا۔ جیسے قیامت کا ذکر آیا تو اللہ نے ماضی کے الفاظ استعمال کیے، گویا کہ قیامت آ چکی ہے۔ وانشقت، اذا السماء انشقت، آسمان کہ جب پھٹ چکا، حالانکہ لفظ اذا ماضی کے لیے ہے، اذ مستقبل کے لیے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ چکا، حالانکہ پھٹا نہیں ہے، قیامت کے دن آسمان پھٹے گا نا۔ تو یہ اس یقین کی منزل پہ پہنچانے کے لیے اللہ جب فیوچر کا ذکر کرتا ہے تو پاسٹ ٹینس کے ذریعے کرتا ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ جو تمہارے لیے فیوچر ہے وہ اللہ کے علم میں پاسٹ ہے، وہ جو تمہارے علم میں آگے کی بات ہے وہ اللہ کے لیے تو پوری سابقہ بات ہے، اس لیے کہ اس کے علم میں کوئی زمانہ حائل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے اور رکھے گا، تو اس ارادے میں زمانے کی قید نہیں ہے، لیکن تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ جو آج بہت بڑے اعتراض کا جواب مل رہا ہے اس صرف یرید میں، اس ایک لفظ میں، ایک صیغے میں، ایک صیغہ مضارع میں، کہ دنیا یہ کہتی ہے چلو مان لیا اہل بیت معصوم ہیں، تو جو چادر میں ہیں وہی تو معصوم ہیں، اور اس کے بعد جو پیدا ہوئے، جو عالم ظہور میں آئے، تو جو بعد کے ائمہ ہیں وہ کہاں سے معصوم ہو جائیں گے؟ کیونکہ رسول نے انہیں پہچنوایا یہ اہل بیت ہے، اور جو آئے نہیں انہیں پہچنوایا نہیں، تو پھر وہ کیسے معصوم؟ چوتھے امام کیسے معصوم؟ پانچویں امام کیسے معصوم؟ تو شیعہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ نے کہا شیعو تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، اہل بیت تو میرے نبی کے ہیں، عصمت کا اعلان ان کی میں کر رہا ہوں، جواب بھی میں دوں گا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یرید اللہ رکھ رہا ہوں، کہ رکھتا ہوں اور رکھوں گا، ارادہ رکھتا ہوں اور رکھوں گا۔ اے اہل بیت جو تمہاری اس چادر میں ہے یہ تم بھی پاک ہو، اور جسے تم اپنا قائم مقام بنا دو گے وہ بھی پاک ہے۔ کیوں؟ رکھتا ہے اور رکھے گا، تو جسے رکھتا ہے وہ چادر والے ہیں، اور جسے رکھے گا وہ آنے والے ہیں۔ مگر کیسے پتہ چلے؟ کسی صاحب نے اعتراض کر کے کہا کہ چلیے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک امام کی 4 اولادیں ہیں، ایک امام کی 5 اولادیں ہیں، ایک امام کی 2 اولادیں ہیں، اب اس میں کیسے ممکن ہے، کیسے پہچانا جائے کہ اس میں معصوم کون ہے امام کی اولاد میں؟ ہے تو بولے بھائی امام ہی معصوم ہوگا اور معصوم نہیں ہوں گے، وہ کیسے؟ ہم نے کہا دیکھو اہل بیت میں تم سب کو شامل کرتے ہو نا، مگر سرکار نے اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا یہ اہل بیت ہے، تو جسے چادر میں لے لیا وہی اہل بیت۔ جو اسی طریقے سے امام جس کو اپنا نائب بنا کے کہتے یہ میرا نائب ہے وہی اہل بیت۔ جو انداز رسالت کا وہ انداز امامت کا، جیسے رسول نے پہچنوایا ہر امام نے اپنے بعد والے کو پہچنوایا، لہذا جس وقت چادر میں پنجتن ہو وہ بھی پاک ہیں، اور جو ان کی نسل میں آ جائے وہ بھی پاک ہیں، جو ان کے قائم مقام ہوں وہ بھی پاک ہیں۔ اللہ نے لفظ یرید کا استعمال فرما کر کے آنے والے مستقبل کے اہل بیت کے خلاف آنے والے سوال کو روک کر کے بتایا کہ اے دشمنان
اہل بیت میں انما کا حصار کھینچ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض اگر اہل بیت کے خلاف آئے گا تو وہ تمہیں پہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے اہل بیت کل بھی پاک تھے، اب بھی پاک ہیں، کل بھی معصوم رہیں گے۔ دشمن اہل بیت کل بھی گنہگار تھا، اب بھی گنہگار ہے، کل بھی گنہگار رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی یہ بہت بسیط موضوع ہے۔ انما یرید رش اہل بیت تطہیر، اور پھر تطہیر کے بعد تطہیرہ ہر لفظ میں مجلس ہو سکتی ہے انما پر، کیونکہ اللہ نے انما کہہ دیا۔ انما کیوں کہا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اما پہلے سے ازواج کا ذکر ہے۔ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ماں آیت تطہیر کے پہلے ازواج کا ذکر ہے، آیت تطہیر کے بعد پھر ازواج کا ذکر ہے۔ رسول کی ازواج کا تذکرہ، رسول کی بیویوں کا تذکرہ آیت تطہیر سے پہلے بھی، آیت تطہیر کے بعد بھی۔ تو جب آیت تطہیر کے پہلے زوجہ، آیت تطہیر کے بعد زوجہ، تو پھر آیت تطہیر میں کیوں نہیں زوجہ؟ یہی سوال۔ کیونکہ نظم کلام، نظم قرآن، آیات کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ یہاں تقاضا یہ ہے کہ ترجمے میں بیویاں شامل ہوں۔ یہی اعتراض۔ اب کیسے ہو؟ مگر ہر اعتراض کرنے والا، جو اس نے بھی، جس مفسر نے بھی اعتراض کیا ہے، میں پہلی مجلس میں اعلان کرتا ہوں، جیسے کہ میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک مجلس بھی پڑھتا ہوں تو اعلان کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیلی ویژن پر کسی خطیب کو سن کے چلے جائیں۔ میرے اپنے موضوع کی حد تک، جس موضوع پہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر میرے موضوع پہ جو میں نے بیان کیا بعنوان آیت تطہیر، اگر کہیں کسی کو کوئی شبہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی شک ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی اصلاح کا پہلو ہو، تو برائے کرم مجھ سے رابطہ قائم کرے، کیونکہ جس سے سنیں اسی سے بیان کرنا چاہیے۔ پڑھوں میں، آپ کسی اور سے پوچھیں، انتشار ہو جائے، تو دوسرے سے کبھی پوچھنا نہیں چاہیے، سارا معاملہ دوسرے ہی سے بگڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے سارا معاملہ وہیں سے بگڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس سے سنیں اسی سے پوچھا جائے۔ میں اپنی تقاریر، اپنے مضامین کا خود ذمہ دار رہتا ہوں، اور جیسے جیسے ماحول بنتا جائے گا، آپ کے ذہن کا ماحول ہوگا، ہم آنگی رہے گی، میرا بیان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا انما، اس انما کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے ہے وہ ان میں نہیں آئیں گے۔ انما کا معنی یہ ہوتا صرف، اللہ نے صرف کہا ان کے لیے، پہلے والوں کے لیے نہیں، ازواج کے لیے نہیں کہا۔ جب ازواج کے لیے کہا ہی نہیں تو پھر وہ آیت تطہیر میں آئیں گی کیسے؟ انما، اب یہ سوال کہ پہلے ازواج کا ذکر ہے، آیت تطہیر کے بعد ازواج کا ذکر ہے، پھر کیوں آیت تطہیر میں ازواج رسول نہیں ہے؟ یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں آئے گی سمجھ میں، لیکن اہل بیت سے محبت کرو گے تو سمجھ میں آئے گی، سمجھ رہے گی۔ اور دشمن اہل بیت کو عقل ہوتی نہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پہلے دین نہیں لیتا، وہ پہلے عقل چھین لیتا ہے۔ سلب توفیق ہو جائے تو سمجھے گے کہاں؟ توارثی نظام کے تحت ہیریڈیٹی میں یہ بات ثابت ہے کہ کوئی اہل بیت کی فضیلت کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں۔ اگر چاہتا ہے تو ملا جلا کے، کہ جب تک دوسروں کو اہل بیت کی فضیلت میں شامل کریں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ بھئی حدیث مدینہ ہے، دوسروں کو شامل کر لیا۔ حدیث سفینہ ہے، ستاروں کو بلا لیا۔ آیت تطہیر ہے، ازواج کو شامل کر دیا۔ تو اہل بیت کی فضیلت کو عالم اسلام تنہا نہیں مانتا، دوسروں کو ملا کے مانتا ہے۔ خالص ماننے والے صرف ہم ہیں۔ جب ہم خالص انہیں مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے، تو لوگ کہتے بھائی کیا اعتراض کی بات ہے، آپ بھی تو مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے۔ بھائی ہم جب مانتے ہیں تو خالص مانتے ہیں، ملا کے نہیں مانتے۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کو سب پسند ہے، شرک پسند نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی عظمتوں میں شرک کرتے ہیں۔
صلوات پڑھ دیں محمد والے نہ اللہ کی توحید میں شرک، نہ اہل بیت کی عظمتوں میں شرک۔ ان کی عظمت کو مانیں گے، خالص مانیں گے۔ اب بہت چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے ہم توضیح المسائل، تحفۃ العوام وغیرہ مسائل پڑھتے ہیں، اور انہی مسائل میں اہل بیت کے فضائل کے گوشے بھی نکلتے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے بابا۔ اگر آپ مسائل فقہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی اہل بیت کے فضائل کے گوشے ہیں۔ بنیادی بات ہی یہ ہے کہ میاں آب خالص سے طہارت ہوگی، آب خالص سے وضو ہوگا، آب خالص پاک کرتا ہے، کبھی آب مضاف پاک نہیں کرتا ہے۔ ملا جو شربت کا شربت ہے، پانی پاک کرے گا؟ نہ، شربت پاک نہیں کرتا، آب مضاف ہے۔ اگر کسی کو ناریل کا پانی مل جائے وضو کرے، کیا وہ پاک کرے گا؟ کہا نہیں۔ تربوز کا پانی وضو ہوگا؟ نہیں۔ ارے پانی تو ہے، ارے صاحب یہ ملا ہوا ہے۔ جب پانی میں رنگ مل گیا، اور کمال ہے، شیعہ سنی سب کے ایک ہی مسائل ہے، الگ نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ بھائی یہ خالص ناقص میں کب بدلتا ہے، تو کہا خالص ناقص میں اس وقت بدلتا ہے۔ توضیح المسائل پڑھنے والے اس باعث ذہن کے ساتھ پڑھیں محبت اہل بیت میں، کہ پانی خالص ہے، مطلق ہے، مگر یہ ناقص کب ہوتا ہے؟ کہ ناقص ہو جاتا ہے، نہ اس سے وضو ہوگا، نہ اس سے طہارت ہوگی، نہ اس سے غسل ہوگا، پاک بدن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب؟ جب یہ مضاف ہو جائے۔ کا مضاف کا مطلب کا ناقص ہو جائے، خالص نہ رہے۔ کا ناقص کا مطلب کا جب یہ تین سے مل جائے۔ کا تین سے ملنے کا مطلب، ارے تین سے مل کا رنگ، بو، مزہ۔ اگر اس کا رنگ بدل گیا، ایک بو بدل گئی، دو مزہ بدل گیا، تین، اگر یہ خالص تین سے مل جائے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے سے فقہ میں ایک سسٹم اس کو رکھا ہے، اس نظام کو رکھا ہے کہ بدن کی پاکی ہوگی تو خالص سے ہوگی، ناقص سے نہیں ہوگی۔ تو ہمارا جیسے بدن ناقص پانی آب مضاف سے پاک نہیں ہوتا، ویسے دل بھی اہل بیت کی خالص محبت سے پاک ہوتا ہے، دوسروں کو ملانے سے پاک نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اور کر رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت میں دوسروں کو شامل کر لیا، اب یہ ناقص ہو گیا، اب پاک نہیں کرے گا۔ قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اور قرآن کہہ رہا ھدی للناس۔ متقین تو خاص ہو گئے، ناس تو عام ہو گئے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ ناس کون؟ کہ نحن الناس، ہم ناس ہیں، ہم انسان کامل ناس ہے۔ الناس پروناؤن ہے، الناس، نحن الناس، وشیعتنا اشباہ الناس، اور ہمارے شیعہ ہمارے اوصاف ظاہری کے مشابہ ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اشباہ الناس کا غیرنا نسناس، اور جو ہمارا مخالف ہے چہرہ مہرا آدمی کا ہے مگر اللہ کی نظر میں حیوان ہے، اللہ کی نظر میں حیوان ہے۔ تو عزیزان گرامی، کئی بات آگے دوسری طرف نہ ہو جائے کہ الکلام یجر الکلام، بات نہ بات نکل پڑتی ہے، تو مجھے تو یہی کہنا کہ اللہ نے کہا صرف یہ انہی کو پاک رکھنے کا ارادہ ہے، وہ انہی کو پاک رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور رکھے گا، اس کے سوا کسی کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب انہی کو کہہ دیا تو یہ ہو گئے خالص۔ اب جو ان سے مل جائے اس کا ایمان خالص، جو ان سے مل جائے اس کی عبادت خالص، جو ان سے مل جائے اس کا اسلام خالص۔ اور جس نے آیت تطہیر میں غیر کو شامل کر لیا، نہ اس کی عبادت خالص ہوگی نہ ایمان خالص ہوگا۔ منافق جی رہا تھا، منافق بن کے اٹھے گا۔ اور چلیے اگر گفتگو اسی پر ہے، اور ہے، جتنے عالم اسلام کے مفسرین ہیں
جب آیت تطہیر آتی ہے تو تحفظات ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ تعصبات ذہنی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، تحفظات ذہنی اور تحفظات ذہنی دونوں. اور یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب اہل بیت اور اہل سنت میں لکھا، حیدرآباد سے بھی چھپی، الغدیر بک ایجنسی لکھنؤ سے بھی چھپی، آپ حضرات اس میں دیکھیں، جو میں نے اپنے مطالعے کا نچوڑ اس میں دیا ہے، پورے حوالے بھرپور ہیں. مولانا مودودی تفہیم القرآن جماعت اسلامی کے بانی نے تفہیم القرآن تفسیر قرآن لکھی، پوری دنیا میں مشہور ہے. اور انہی کے دوست امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر فی القرآن بڑی ضخیم کئی جلدوں پر ہے. ان دونوں کی تفسیریں بہت مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ روشن فکر مفسر تھے، مصر والوں نے انہیں قبول کیا، ہندوستانیوں کی تفسیر کو مصر والوں نے قبول کیا. لیکن ہم نے کہا چلو بھئی اتنے روشن فکر ہے، بڑے مفسر ہیں، انہیں پڑھا جائے، تو مکمل تفسیریں ان کی دیکھی. لیکن جب آیت تطہیر پر میں آیا تو جو انہوں نے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب اہل بیت اور اہل سنت میں بھی اس کو لکھا ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ اہل سنت اہل بیت کو کس حد تک مانتے ہیں اور کس حد تک نہیں مانتے. پورے ان کے حوالے جاتے، کسی پہ کوئی تعریض نہیں ہے، سیدھی سی بات. مودودی یہ کہتے ہیں آیت تطہیر کی تفسیر اب ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، تفہیم القرآن ہر اسلامک بک اسٹال پر، جس میں انہوں نے یہ لکھا مودودی صاحب نے کہ بھئی یہ آیت تطہیر میں ایک امت کا ایک طبقہ اس آیت تطہیر سے علی و زہرا و حسنین کو معصوم کہتا ہے، اور ستم یہ ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج کو شامل نہیں کرتا، ازواج کو شامل نہیں کرتا. اب دیکھیے آگے کی گفتگو لفظ بہ لفظ. اگر آیت تطہیر میں لفظ تطہیر کی وجہ سے اہل بیت پاک یعنی معصوم ہیں، تو اللہ نے آیت تیمم میں پوری امت کے لیے کہا لِیُطَہِّرَکُم. جیسے آیت تطہیر میں یطہرکم ہے، آیت تیمم میں بھی اللہ نے پوری امت کے لیے، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ باتیں سنی نہیں جاتی ہیں، لیطہرکم، اللہ نے آیت تیمم میں بھی پوری امت کے لیے کہا. تو کیا جتنے مسلمان تیمم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ یطہرکم کی وجہ سے معصوم ہو جائیں گے؟ اگر آیت تطہیر میں یہ معصوم ہے علی و زہرا و حسنین یعنی علیہ السلام، تو پوری امت معصوم ہو جائے گی. کس کی دلیل ہے؟ مودودی صاحب. اور مودودی نے اپنے سے پیشی نہیں کیا، پورے چیلنج کے ساتھ یہ مال گلایا ہے. یہ ہے تحفہ اثنا عشریہ کا مسروقہ مال. تحفہ اثنا عشریہ میں عصمت کی بحث میں جائیے تو وہاں پر یہی گفتگو ہے جو مودودی نے کی. مودودی اتنا بڑا خائن مفسر، اللہ کا کلام ہے، اس کی آیت، اللہ کی آیت کے نیچے دوسرے کا مال لگاتا ہے، حاشیے میں اپنا نام لکھتا ہے. تو اتنے بڑے صارخ ہیں کہ کلام اللہ کی تفسیر لکھتے ہوئے بھی دیانتداری کا مظاہرہ نہیں ہے. اما جو اپنے مشہور عالم کے بیان کو اپنے نام سے چھاپ دے، وہ شیعوں کے بارے میں کہاں انصاف سے کام لے گا؟ یہ کس نے لکھا؟ مودودی نے. کہاں سے؟ تحفہ اثنا عشریہ سے. کوئی نئی بات نہیں. اچھا، تحفہ اثنا عشریہ میں جو ہے وہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی دوسرے کی کتاب کو اپنے نام سے چھاپ دیا. بھئی ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کل تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں بات جاتی ہے، لکھنؤ میں پڑھی جائے گی، پوری دنیا میں جائے گی. تو پوری ذمہ داری سے بولوں گا نا، پوری ذمہ داری کے ساتھ. نہ مودودی نے خود سے کہا، دوسرے سے لے کر عبدالعزیز دہلوی نے اس کو لکھا تحفہ اثنا عشریہ میں، مگر وہ عبدالعزیز دہلوی کا بیان نہیں ہے، وہ کتاب ہے خواجہ نصر اللہ کابلی کی. خواجہ نصر اللہ کابلی کی کتاب کو اس نے اردو میں
شائع کیا، فارسی میں شائع کیا، عربی سے فارسی میں ٹرانسلیشن کیا، اپنے نام سے شائع کر دیا۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں بھائی، شیعہ کسی کو چھیڑتے نہیں، اور جب کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتے نہیں، مزاج ہے۔ تو اس زمانے کے علماء نے پیچھا کیا، تعاقب کیا کہ بھئی دیکھو، معلوم تو کرو۔ تو کچھ مریدین ملنے والے تھے، کہا میاں تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے قبلہ، تمہارے حضرت واقعی اتنے قابل ہیں؟ تو کہا کہ حضور انصاف کی بات یہ کہ چونکہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، اللہ اللہ ہمیں بھی قیامت میں منہ دکھانا ہے، حضرت قبلہ نے دوسرے کی کتاب کو اپنے نام سے فارسی میں شائع کر دیا۔ جیسے یہ معلوم ہوا، شیعوں نے اشتہار نکال دیا پورا لکھنؤ سے دہلی تک کہ خواجہ نصر اللہ کابلی کی کتاب السواقع وہاں سے منگا لی گئی استنبول سے، اور اس کے بعد یہاں علماء نے پیش کیا، اما میاں فدق کے چور تو تھے ہی تھے، اب نسل کتابوں کی بھی چور ہونے لگی۔ بھائی صلوات پڑھ دیں سب مل کر باؤ۔ بھائی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو عقیدے کی مجلس ہی پڑھیں گے، ان کے حقوق کی مجلس ہی پڑھی جائے گی، تحقیق ہی پڑھی جائے گی۔ بالکل یہاں کسی خلیفہ کو گالی نہیں دے رہے، لوگ بدنام کرتے رہے وہ خلفاء کو گالیاں، کہاں گالیاں دی جاتی؟ کبھی کسی ذاکر نے کہا کہ بھئی خلیفہ کتا ہے؟ کسی نے کہا کوئی نہیں کہتا، زبردستی یعنی تھوپ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے تحقیقی بیانات کو رکھتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ عزیزو، خواجہ نصر اللہ کابلی کی وہ کتاب، اس کا فارسی ترجمہ کر دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے۔ جب یہ خبر عبدالعزیز کے پاس گئی، اشتہار گیا کہ ارے بھائی شیعوں نے تو مال پکڑ لیا، تم سمجھ رہے تھے چیک پوسٹ سے بچ کے نکل جائیں گے، مگر اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی عقل سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خدا کے نور سے دیکھنے والوں نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو عبدالعزیز صاحب نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا، اور فتاوی عزیزیہ خادم کے پاس پہلا نسخہ موجود ہے، فرسٹ پرنٹ، بہت سیدھا فرسٹ پرنٹ، جس میں ان سے پوچھا گیا کیوں جناب یہ کتاب آپ کی ہے، یہ تو شہرا ہو گیا، تو ہم تو بدنام ہو گئے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم کتاب چور ہے۔ اب اس میں جواب کہ لوگ کہتے ہیں میری کتاب تحفہ اثنا عشریہ یہ سرقہ کی ہوئی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ مولانا عبدالحلیم صاحب جو استنبول کے ہیں، وہ ان کی کتاب خواجہ نصر اللہ کابلی کی کتاب ہے، اور عبدالحلیم کے نام سے ترجمہ شائع ہوا تھا، تو میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل کر کے تصرف کر کے شائع کر دیا، لیکن مضمون تو صحیح ہے۔ آپ غور فرمائیں کس مہذبانہ انداز میں اعتراف ہے کہ چوری کی، مگر تہذیب کے ساتھ۔ تو ان چوروں کا کہاں تک جواب دیں؟ عبدالعزیز دہلوی نے جو لکھا وہ آج مودودی نے لکھا، پھر مودودی سے لیا امین حسن اصلاحی نے لکھا، اب اس کے بعد ہر دیوبندی، ہر ندوی جب رد شیعت میں فدق پر لکھتا ہے، عصمت کے خلاف لکھتا ہے، تو اسی دلیل کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فضائل اہل بیت کا ذمہ لے لیا، تم جتنا چھپاؤ گے ہم اتنا چھپائیں گے۔ بھائی ذمہ اہل بیت کا اللہ نے لیا ہے نا، فضائل چھپائے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر دشمن اہل بیت جب اہل بیت کے متعلق کوئی سوال قائم کرتا ہے تو اس کا جواب اسی سوال میں ہوتا ہے۔ اہل مطالعہ ہوں، کتابوں کے پڑھنے والے ہوں تو میرے ایک جملے پہ تصدیق کر دیں گے، اس جملے کی۔ ہر دشمن اہل بیت کی، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیز، جو سوال اہل بیت کے خلاف دشمن نے قائم کیا، اللہ نے اسی سوال میں جواب رکھ دیا، تاکہ دشمن کو یہ بتایا جائے کہ تجھے تو ابھی سوال کرنے کا ہی سلیقہ نہیں ہے۔ یہ ہے آیت تطہیر۔ اب اس میں سوال کیا ہے؟ اگر آیت تطہیر میں لفظ تطہیر کے معنی، اگر اکیڈمک مجلس پڑھی جائے گی تو سیدھے
فل نالج کے اعتبار سے ریفرنس کے ساتھ پڑھی جائے گی. اب پڑھنا ہی یہ ہے تاکہ نئی نسل جو ہے ان تک پہنچے کہ عظمت اہل بیت ہمارے پاس سند کے ساتھ ثابت ہے. یہ بنو امیہ کی ٹکسالی روایات پر عمارت نہیں کھڑی ہے. یہ ابو ہریرہ کی چاکری کی روایات نہیں ہیں. اللہ نے انما کہا، میں ذمہ لیتا ہوں. عزیزو مودودی، عبدالعزیز دہلوی، امین اصلاحی، سارے ندوی، سارے دیوبندی، سب کا یہی. امامیہ آیت تطہیر میں اہل بیت معصوم ہے، تو آیت تیمم میں بھی تو اللہ نے فرمایا وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم بہ، کہ اللہ نے آیت تیمم میں ارشاد فرمایا اللہ اس بات کے سوا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تم کو پاک کر دے. اللہ کوئی تنگی نہیں رکھتا کہ اللہ تم کو پاک کر دے. کس کو؟ امت کو. اتنا ہی لکھا. ذرا سا اوپر سے آؤ نا، آیت ذرا اوپر سے پڑھو. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت کے ایک فقرے کو لے لیا اور ایک ہی آیت کا ایک فقرہ چھوڑ دیا، اپنے مطلب کا لے لیا، اس کے بعد ختم. اگر کوئی شخص آگے کہے میں قرآن سے بتاؤں گا، قرآن سے نماز نہیں پڑھنا، نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ لا کے پیش کر دیا. دیکھ لو انڈیکس، قرآن کا انڈیکس دیکھو، آیت نکلی اور قرآن میں جاؤ آپ کو آیت مل جائے گی. لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہہ رہا نماز کے قریب نہ جاؤ. کسی نے کہا میاں آگے بھی تو پڑھو، اسی آیت میں پہلا فقرہ لیا دوسرا چھوڑا. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو نماز کے مصلی پہ نہ آنا، تو نشے کو چھوڑ دیا. نماز کے پر آگے کہ بھیا نماز پڑھنی نہیں ہے تو قرآن سے استدلال کرو. جو قرآن کافی کہتا ہے اسے قرآن سے بھی نماز سے دوری ملتی ہے، اور جو اہل بیت کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اسی سے جواب بھی دیتا ہے. اسی طریقے سے آیت تطہیر میں جو پہلا فقرہ ہے اسے چھوڑ دیا گیا. ایک ہی آیت میں دو چار فقرے، آخری آیت لے لی گئی، آخری آیت کا آخری حصہ لے لیا گیا. اگر آپ شروع سے پڑھیں تو وہ آئے سورہ مائدہ. یاد رکھیے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 7، آیت تیمم، جس میں اللہ نے یہاں سے آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اے لوگو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو دھل لو، سر و پیر کا مسح کرو. آیت وضو ہے، اسی میں تیمم کا ذکر ہے. وَإِن جُنُوبًا فَطَهِّرُوا، اگر ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، اگر ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ. اور اگر رفع حاجت سے آئے ہو تو پانی استعمال کرو، اگر مباشرت کی تو پانی استعمال کرو، جناب ہو تو پانی استعمال کرو. وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، مَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمْ، اگر پانی نہ ملے تیمم کرو. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے پانی نہ ملنے کے بہانے ناپاک رہیں. اب میں پورا ثبوت دوں گا. آیت خود کہہ رہی ہے کہ ایک ذہن ایسا ہے کہ اللہ کا کیوں آیت وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، اللہ کشادگی رکھنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے، تم ہمیشہ نجس نہ رہو. تو کچھ لوگ یہ چاہتے تھے ہم کہاں کا نہانا، ایسا ہی رہیں گے، بہانہ ہے بھائی ہم عرب کے رہنے والے، کنویں پہ دور جانا پڑتا ہے، کنواں سوکھا پڑا ہے، پینے کا پانی مشکل سے ملتا ہے، نہانے کے لیے کہاں سے لائیں گے، جب نہائیں گے نہیں تو نماز ملے گی نہیں، اب مسجد کو جانا ہوگا نہیں. تو کچھ لوگ یہ چاہتے تھے ناپاکی میں رہ جائے، ناپاکی کے جواز سے مسجدوں سے دور رہے، مصلوں سے دور رہے، اور وہ تحریک لے کر کے چل رہے تھے، ایک تحریک بنا کر کے، ایک مہم لے کر کے کہ میاں پانی نہ ملے تو نماز ہی نہیں، پانی نہ ملے تو روزہ ہی نہیں، پانی نہ ملے تو مسجد ہے، نہ پانی ملے تو کعبے کا طواف ہے. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اب میں تم پر کشادگی پیش کر رہا ہوں. کشادگی یہ ہے کہ تم اپنے کو تنگی میں رکھ رہے ہو کہ پانی نہ ملے تو ہم تنگ ہو گئے اب مجبور ہیں. نہیں، اللہ مجبوری نہیں رکھ رہا تمہارے لیے. پانی نہ ملے تو مٹی پر، خاک پر ہاتھ پھیر لینا، اس کا مطلب تیمم ہے. من لم یجد الماء، جسے پانی نہ ملے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ پانی نہ ملنے پر عذر کر رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ تو تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تم خود ہی ناپاک رہنا چاہتے ہو۔ میں دھیرے دھیرے چلوں تاکہ بہت آسان ہو جائے۔ اللہ وہ لوگ جو پانی کا عذر کر کے آ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے تیمم کرو، وَإِن جُنُبًا، ناپاک ہو، فَطَہِّرُوا، پاک ہو جاؤ۔ سب سے بڑی بات یہ آیت تطہیر سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں امر ہے، امر، فَطَہِّرُوا، ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے پاک ہونے کا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے پاک رکھا۔ یہاں فعل بندے پر ہے، یہاں فعل کا تعلق بندے کے ارادے سے، ان جنوبن، اگر شرطیہ ہے، یہ پاکی شرطیہ ہے، شرطیہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر تم پاک رہنا چاہتے ہو تو میں پاک رکھوں گا۔ اب بندہ کہاں چاہتا ہے؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں ناپاک رہیں، تو اللہ کیوں پاک رکھے گا؟ جب بندے کے فعل پر اللہ کا فعل منحصر ہوگا، تو کرے گا تو میں کروں گا، تو ہدایت کا طلب رکھتا ہے تو میں ہدایت دوں گا۔ وَجَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر تم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی آنا نہیں چاہتا تو اللہ فرماتا ہے جو ہماری طرف آنا نہیں چاہتا ہم بلاتے نہیں۔ تو بندے کی طبیعت، بندے کا ارادہ جیسا ہوگا ویسے اللہ کا فعل ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے بندے کے فعل پر انحصار کیا، وَإِن جُنُبًا، تو پاک ہونا چاہے تو میں پانی کا انتظام کرتا ہوں، پانی نہ ملے تو خاک کا کرتا ہوں۔ اگر تو چاہے، اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ بس اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے۔ یہاں بندے کا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے۔ بندہ کبھی فعل انجام دے سکتا ہے، کبھی نہیں، مگر اللہ جب کسی فعل کے لیے مصر ہو جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان کی نیکی کے عمل میں نفس امارہ ہے، شیطان ہے، مگر اللہ کے فعل کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہا اے میرے نبی کی امت، جب تو ناپاک ہو تو تو پاک ہونا چاہے تو انتظام ہے، لیکن یہ اہل بیت امت نہیں ہے، یہ قائدین امت ہے، یہ امامان امت ہیں، یہ سیادت امت رکھنے والے ہیں، ان کی پاکی کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے ناپاک رہے۔ اب اگر آپ کو ایسی روایتیں ملنے لگے ہیں، اچھا دیکھیے لوگ کیا چاہتے ہیں، اب جب کوئی کسی سے گناہ ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا ہے تو وہ اس کے جائز ٹھہرانے کے لیے تلاش کرتا ہے ایسے شخص کو جو قوم میں بھاری بھرکم ہو، مقدس ہو، اور اس سے بھی وہی بات صادر ہو، تو میرا کیا ہے، انہوں نے بھی کیا۔ تو امت مسلمہ کے اکابرین نے یہی کام 1400 برس سے کیا کہ خلیفہ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نبی کی ناپاکی اور نبی کے گناہوں کا معاذ اللہ ذکر کرنے لگے کہ جس کا اطلاق اپنے پر نہیں ہو سکتا، خلیفہ کے عیب کو بچانے کے لیے نبی کی ذات پر تہمت باندھی گئی۔ یہی توریت میں یہودیوں نے کیا تھا، اللہ نے قرآن بھیج کر نبیوں کی پاکیزگی کا اعلان کیا کہ یہ صالح ہے، ناپاک نہیں ہے، نیک ہے، غلط نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انتظام کیا کہ میں آیت تطہیر میں ذمہ لے رہا ہوں، یہ پاک ہے۔ اب اس آیت تطہیر کی روشنی میں امت مسلمہ کی کوئی کتاب اگر نبی کے کسی فعل، کسی حرکت، کسی عمل کو ناپاکی سے جوڑتے نظر آئے تو قرآن کے خلاف ہوگا، اور یہ سمجھ لینا کہ کسی بڑے کو بچانے کے لیے یہ نبی سے باتیں تھوپی جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ رہے ہو کہ جنہیں ناپاک رہنے کا شوق ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کس کو شوق ہے، سیاستہ سے بتاؤں کس کو تھا۔
اور ابھی امہٹ میں پڑھ کے آیا ہوں اس روایت کو، جس کے نتیجے میں لوہر کے 5 اہل سنت شیعت کا اعلان کر چکے ہیں۔ وہ آئے، سنا، حوالہ لے گئے، جامعہ عربیہ کے لوگ علماء سے پوچھا یہ ہے کہاں ہے؟ تو کہا یہ ہے، تو پھر اب ماننا کیا ہے؟ تو کہا کہ تم بڑے ہو کہ بڑے بڑے علماء بڑے تھے؟ تو کہا کہ نہیں، سب چھوٹے ہیں، ہم ہی بڑے ہیں۔ صاف سی دلیل موجود ہے کہ ایک شخص اپنے کو ناپاکی میں ملوث رکھے ہوئے منبر رسول پہ بیٹھا ہے، پھر بھی آپ اس کو ماننے چلے جا رہے ہیں۔ کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، اب نگاہوں سے پردہ اٹھ چکا۔ حق زہرا کی مجلسیں پڑھنا، حق زہرا کی مجلسیں کرنا اگر نیت خالص کے ساتھ ہوگا تو مشن اہل بیت آگے بڑھے گا۔ اور کربلا کی راہیں اتنی کشادہ ہیں کہ ہزاروں حر اس دور کے آج کی سرحد معنوی کربلا پہ کھڑے ہوئے ہدایت کے منتظر ہیں۔ اگر ہم نے انہیں حق نہ پہنچایا تو ہمارا شمار اہل بیت کے خائنوں میں ہوگا۔ حق اہل بیت کے سوا ہے کیا؟ یہ منبر بنا کیوں؟ انہی کے حق کے لیے، پہلے ان کا حق، بعد میں سب، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پہ کثرت نہیں دیکھی جاتی کہ اس عقیدے کے ماننے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کو تھوڑے ہی چاہیے، کم ہوں مگر اہم ہوں۔ اما بھیڑ تو رسول اللہ کو بھی راس نہ آئی، وہاں بھی قلیل رہے، مدینے سے لے کے کربلا تک قلت ہی قلت۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے کثرت کو خباثت میں رکھا ہے۔ تو کثرت کی بات نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے، بات یقین کی ہے۔ تو 5 افراد میں ابھی امٹ میں پڑھ کے یہاں آ رہے ہیں، اور فون آیا اب لکھنؤ، ہم جب یہاں بھائی مظہر صاحب کے یہاں پہنچے، فون آیا حبیب صاحب کے یہاں خاقان منزل میں قیام ہے، تو فون آیا کہ صاحب وہ افراد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سرکار ہماری دعائیں ہیں آپ کو کہ ایک ایسی روایت آپ نے بتا دی کہ اس کے بعد ہمارا دل نہیں چاہتا، اب ہم پہ چاہے جو چاہے مصیبت آ جائے، اب ہم اہل بیت کے راستے پر۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں مناظرہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ مراد آباد میں کتنے لوگ شیعہ ہوئے، ابھی لوہر میں ہوئے، جہاں جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں لوگ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی ذہنوں پہ گرد پڑی ہے، اگر آپ اس گرد کو ہٹائیں گے تو شفاف و شفاف آئینہ فدق کا، حق زہرا کا آئینہ، غدیر کا آئینہ، عزاداری کا آئینہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ جو اس گرد کو ہٹا دے گا آیت تطہیر کی روشنی میں، پھر وہ اپنی نجابتوں اور طہارتوں کا اعلان کرے گا، ماں کی پاکیزگی کا اعلان کرے گا، باپ کی پاکیزگی کا اعلان کرے گا۔ اس لیے کہ اعلان ولایت علی کو ماننا، حق زہرا کو ماننا، اپنے شجرے کی پاکیزگی کا اعلان۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں، تحقیق کے ساتھ حق کو اور حقانیت کو بہت اچھے انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، اس سے اچھا سنہری دور کبھی نہیں آیا شیعت کو پہچانوانے کا، جہاں تک میری نظر ہے تاریخ پر۔ اس وقت داعش، القاعدہ، النصرہ، ٹیررزم اس عروج پر ہے کہ جس کی وجہ سے مظلوم اور ظالم کے لیے، کہ مظلوم مسلمان، ظالم مسلمان، مظلوم اسلام اور ظالم اسلام کی جو تقسیم بنی ہوئی ہے، اس میں تھرڈ فرنٹ پہ ایک ذہن ہے جو دیکھنا چاہتا ہے کہ ریئل اسلام ہے کیا۔ اس درمیان میں جیسے بنو امیہ جاتے رہے، بنی عباس آتے رہے، درمیان میں ہمارے امام نے تشیع کو پیش کر دیا تو آج فقہ جعفریہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دور میں جبکہ داعش سر پر ہے اور اسلام سعودی پہچنوایا جا رہا ہے، ایک اسلام شیعت کا پہچنوایا جا رہا ہے، خارجی اسلام اور شیعی اسلام، غدیری اسلام، ثقیفائی اسلام، شام والا اسلام اور کربلا والا اسلام، ظالم والا اسلام، مظلوم
مظلوم والا اسلام، صابر والا اسلام، جابر والا اسلام، یہ دو اسلام آ کے سامنے ہیں، لیکن مظلومیت آج بھی غدیر کی یہ ہے، مظلومیت آج بھی زہرا کے اسلام کی یہ ہے کہ اسے اپنے پیش کرنا نہیں چاہتے، اور جو پیش کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتے۔ کیا دعا کی جائے؟ اجل اللہ ظہور، اجل اللہ ظہور، مولا جلد آئیے، مولا جلد تشریف لائے۔ کیا کریں گے؟ امام کو جلد بلا کے آپ کریں گے کیا؟ امام آئے اور امام نے پوچھا بتاؤ تم نے میرے جد کے دین کو کس تک پہنچایا ہے؟ اپنی کتنی جائیداد فروخت کر کے میرے جد کے دین کو پہنچایا، یا میرے جد کے نام پہ خوب جائیداد بنا لی؟ کیا جواب دیا جائے؟ کم سے کم دیکھیے، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، 40 50 60 کچھ ہے تو نہیں نا، تو کم سے کم ضمیر ہماری حد تک مطمئن ہو جائے کہ ہم نے کچھ اہل بیت کی خدمت کی، تب تو اس منبر پہ آیا جائے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ کچھ لوگ جو ثقیفہ والے ہیں، ایک انہیں غدیر کی دعوت دینا ہے، اور اس وقت ماحول یہ ہو چلا ہے کہ اب غدیر کے میدان کا منظر پیش کر رہا ہے قومی حال، کیونکہ غدیر کے میدان میں جہاں مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی غدیر کے میدان میں تھے جو اعلان سن رہے تھے مگر پسند نہیں تھا، تو ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں کہ سب پسند ہے، علی کے فضائل پسند نہیں۔ یہ فضائل کب تک، یہ علی علی کب تک، یہ آنسو کب تک، یہ رونا کب تک کیا مطلب؟ کب تک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز کے لیے کب تک ہے، روزے کے لیے کب تک ہے، حج کے لیے کب تک ہے، مگر ان کے حق کے لیے، ان کے فضائل کے لیے، ان کے ذکر کے لیے کب تک نہیں ہے؟ کیونکہ نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا مہینہ مقرر ہے، روزے مقرر ہیں، جمعہ مقرر ہے۔ عزیزان گرامی، سب میں قضا ہے، اہل بیت کے ذکر کی کوئی وقت طے نہیں، یہ ادا ہی ادا ہے۔ اور کیا؟ تو عالم اسلام میں بعد رسول اہل بیت کو عزلت نشی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اہل بیت تک نہ پہنچنے دینے کے لیے بنام اسلام ایک سازش رچی گئی، خوبصورت الفاظ میں، کہ قرآن کافی ہے، اور اس طرح کے دیگر جملوں کے ذریعے، خوبصورت جملوں کے ذریعے مسلمانوں کو روکا گیا۔ لیکن اب ہے دور آزادی، اب جب پیش ہو رہی ہیں باتیں تو ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ حق زہرا کے سوا اور کسی کی تائید کر ہی نہیں سکتا۔ ضمیر زندہ ہے تو وہ ثقیفہ میں رہ ہی نہیں سکتا، غدیر میں ہی آئے گا۔ زندہ ضمیر کی بات ہے، اگر ضمیر مر چکا ہے تو بھائی سرکار دو عالم اعلان کرتے رہے، لوگ دیکھتے رہے، اس کے بعد بھی مانتے نہیں تھے۔ تو یہ ابو جہل کی مثال ہے کہ چاند شق ہو جائے تو میں مان لوں کہ تم نبی ہو، چاند شق ہو گیا، شق القمر ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر ابو جہل کہتا ہے یہ جادو ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ غدیر کے میدان میں بھی تھے، رسول نے اعلان کر دیا، اعلان کے بعد بھی نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے نبی کو بناتے ہوئے دیکھا، علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا، جو نگاہوں کے سامنے دیکھ کر انکار کر رہے ہیں، تو اگر ان کے کچھ ماننے والے غدیر پڑھ کے، غدیر سن کے، غدیر لکھ کر کے اعلان کر دیں تو حیرت نہیں ہے، اما تم سن کے اعلان کر رہے ہو، وہ تو دیکھ کے انکار کر رہے تھے۔ تو عزیزو، یہ مجلسیں خالی نہیں جاتی۔ اسی لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے حالیہ، ابھی چند سال پہلے، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں
ہمارے عباس ارشاد صاحب قبلہ خطیب انقلاب نے مجھے ملایا تھا، جوگی پورا میں ملاقات ہوئی تھی۔ کوئی فاروقی صاحب تھے، ندوہ کے پڑھے ہوئے فاضل ادب، اور شیعہ ہو گئے ہیں، کچھ نام تھا ان کا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد دوبارہ ملاقات کربلا معلیٰ میں ہوئی۔ میں مولا کے مرقد کا طواف کر کے ذریعہ اقدس کا جب نکل رہا تھا دروازے سے، تو سامنے کھڑے ہیں اور آ کے چپٹ گئے اور سیاہ لباس ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ، بولے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے شیعہ نہ مانے، مگر مولا کا شیعہ تو ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ بھی ایک بڑا کرب ہے کہ اگر کوئی وہابیت کی طرف جائے تو اس کو پورا سپورٹ، کوئی ندوہ چلا جائے اسے پورا سپورٹ، کوئی بریلی چلا جائے پورا سپورٹ۔ یہاں آئے ہیں تو جتنا ادھر ستائے گئے پھر ادھر بھی ستائے جائیں گے۔ چند دن کے بعد معلوم، اماں جی یہ آپ نسلی نہیں ہو۔ اماں نسلی نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیعت نسل سے تھوڑا ہی بنتی ہے، شیعت تو عقیدے کا نام ہے۔ ورنہ کتنے ایسے کہ جو نسلی کہلاتے مگر فضائل پسند نہیں ہے، عزاداری پسند نہیں ہے، ماتم پسند نہیں ہے، نعرہ حیدری پسند نہیں ہے، حق زہرا پڑھنا پسند نہیں ہے، دعائے صنم قریش پسند نہیں ہے، حدیث کسا کو ضعیف کہا جا رہا ہے۔ یہ سب ہے نسلی، مگر ہوں گے نہیں کبھی اصلی۔ اور جو نسل میں رہتے ہوئے اہل بیت کے عقیدے پر ہے وہ ہے نسلی بھی اور اصلی بھی۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں دو رخی ہوتی کہ کچھ غیروں کو شیعہ بنانا اور کچھ شیعوں کو شیعہ بنانا۔ بھئی جب ہم مجلس پڑھتے ہی ایسا ہے، پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ کو عزت پہ آ گیا تو آ گیا، بجائے اس کے کہ شبہات کو دل و دماغ میں رکھ کے لوگوں کے آگے رکھ کے گمراہ کیا جائے۔ کسی جاننے والے سے پوچھو نا۔ اہل بیت کے سامنے کوئی بھی اعتراض تارے عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے خلاف اعتراضات کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ نے ذمہ لیا، انما صرف اور صرف اہل بیت تمہیں پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ لوگ ازواج کو لے کر کے آئے، مسئلہ نہ چلا، بات نہ بنی، اور کیا بنے بات وہاں بات جہاں، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ ازواج کا نہ چلا تو کہا کہ نہیں، اب اہل بیت کی عظمت پہ پردہ ڈالنے، پوری امت کو معصوم بنانے چلے ہیں۔ آیت تیمم میں اللہ نے کہا لِیُطَہِّرَکُم، تاکہ اللہ تیمم کے ذریعے، وضو کے ذریعے تمہیں پاک کرے تو پوری امت پاک ہو گئی، پوری امت معصوم ہو گئی۔ جس نے نماز پڑھا وہ معصوم، جس نے روزہ رکھا معصوم، جس نے تیمم کیا معصوم۔ اب میں آؤں اپنی اصلی بات پر، جس روایت کو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اور جسے دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ خاقان منزل پر آئے، وہاں صحیح مسلم رکھی ہے اور اسے پھر دوبارہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی الفاظ میں کمی بیشی ہو، ریکارڈ ہو رہا ہے تو کہیں بات پہنچے تو دیکھو غلط کہا نہ۔ جس روایت کو پڑھنے کی وجہ سے 5 افراد ایک ہی مجلس میں سننے کے بعد شیعت کا اعلان کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ کہیں اور بھی پہنچے اور فائدہ مند ہو۔ اسی لیے تو آیت نے جب یہ کہا اگر تم پاک رہنا چاہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ لوگ ناپاک رہنا چاہتے نہیں، نہ صرف چاہتے تھے بلکہ ناپاک ہی رہے، پورے ثبوت کے ساتھ۔ عزیزو، صحیح مسلم پہلی جلد، کتاب التیمم، یہ کتاب الحیض ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، چیپٹر تیمم، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، فرسٹ والیوم، اسی میں روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور آن کر کے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ آن کر کے عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ سے پوچھنے لگا کہ سرکار یہ بتائیے، میں ناپاک ہوں
اب پانی نہیں ہے، نماز کا وقت چلا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ تو لفظ ہے لفظ، لا تصل، نماز مت پڑھ۔ کب کی بات ہے؟ اگر دور رسالت کی بات ہے تو چلو بھائی علم نہیں تھا، قرآن میں آیت ہے تیمم کی، پانی نہ ملے وضو کرنے تیمم کرو، اس آیت کے بعد اب یہ سوال کہ دور خلافت ہے، آن کر کے اعرابی ایک گاؤں والا دیہاتی کہتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین میں ناپاک ہوں، پانی نہیں ملتا وضو کرنے نماز پڑھنے کے لیے، اب کیا کروں؟ تو کہا لا تصل، نماز مت پڑھ۔ وہ چلا، راستے میں عمار ابن یاسر مل گئے۔ عمار نے دیکھا کہ مسجد ادھر ہے، نماز کا وقت ہے، یہ ادھر کہاں جا رہا ہے؟ سلام علیک ہوئی، کہا میاں خیر تو ہے، مسجد چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو کہا کیا بتاؤ، میں ناپاک ہوں، مجھے پانی نہیں ملتا اور میرا دل رو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت سے دور ہو، اب جب تک نہیں ملے گا ناپاک ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا خلیفہ نے کہا۔ خلیفہ نے کہا کیا کہا؟ نماز نہ پڑھو۔ اب جو خلیفہ کو مانتا ہے وہ نماز نہ پڑھے، اور اگر پڑھ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا خلیفہ کب پڑھتے تھے؟ اور پڑھتے تھے تو ناپاکی والی پڑھتے تھے، پاک والی کہاں؟ ہم تو روایت پیش کر رہے ہیں، روایت کا تجزیہ بھی تو ہوگا بھائی، روایت سے نتیجہ بھی تو نکالا جائے گا نا۔ اگر روایت غلط ہو، روایت ثابت نہ ہو، اگر میرا حوالہ جھوٹا ہو جائے تو میں ہر جگہ کہتا ہوں میرا خون قاتل پہ معاف، اس میں مائک سے کہہ رہا ہوں، کہیں قتل کر دیا جاؤں کسی حوالہ غلط حوالہ دینے میں، میرا قاتل پہ معاف ہے، خون معاف۔ لیکن جب حق زہرا میں بولوں گا، جب حق اہل بیت میں بولوں گا تو کبھی میں بے حوالہ ہو کے بولتا نہیں، پہلے اہل بیت کے حوالے ہوتا ہوں، پھر حوالہ دیتا ہوں تاکہ کوئی حوالہ اسکینڈل نہ بن سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس کے بعد ہی تو کہوں گا۔ تو بہرحال روایت یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے کہا ارے میاں سنو میری بات، نماز پڑھ لو۔ کہا سرکار ناپاک ہو؟ کہا ابھی پاک ہو جاؤ گے، ابھی تیمم کرو۔ یہ کیا چیز ہے؟ آئے خلیفہ کی رعایا۔ یہ کیا ہوتا ہے تیمم؟ کہا دیکھو میں جیسے کر رہا ہوں ایسے کرو۔ ہاں، اعرابی نے پوچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے سے کر رہے ہیں یا آپ کو رسول اللہ نے بتایا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے طریقہ لیا ہے۔ فوراً تیمم کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھا اور سیدھے پہنچا۔ اب جب پہنچا ہوگا تو اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا، کیا غضبناک آنکھیں، کیا خشونت بھری نگاہیں، دماغ میں رگوں میں تشنج پیدا ہو گیا ہوگا۔ اب آنکھیں گاڑ کے کہا کیا کہا تھا؟ نماز نہ پڑھے؟ اوفو، لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا جلال مشہور ہے، یہاں تو دوسرا ہی معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا کیا ہے؟ نہیں بالکل غلط کہا آپ نے، رسول اللہ سے تیمم کی روایت ہے۔ کس نے بتایا؟ عمار ابن یاسر نے بتایا، اگر وہ نہ بتاتے تو میں مسجد میں جا نہیں پاتا۔ عمار ابن یاسر کے اپنے لفظوں کو بدل کے کہوں تو یہ کہوں ایک علی والا مل گیا تو مسجد کا راستہ معلوم ہو گیا۔ بھئی عمار یاسر مولا کی طرف سے شہید ہوئے نا صفین میں، علی والا ملا تو مسجد کا راستہ ملا، تو معلوم یہ ہوا خلافت مسجدوں کا راستہ نہیں دکھاتی، امامت دکھاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اب ایک بات تو ثابت ہو گئی نا، کب کی؟ میں سمجھا کہ شاید دور رسالت کی،
پھر جب دوبارہ آج میں نے پھر حوالہ دیکھا، بھئی یہ دور رسالت کی بات ہوگی، اتنا تو نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہوگا کہ دور خلافت تک نہ ہو؟ قرآن میں آیت موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ کا ہے، قرآن کافی ہے۔ لیکن جب دوبارہ دیکھا تو پھر اسی کے نیچے دوسری روایت ہے کہ دور خلافت کا ذکر ہے، کہ دور خلافت میں پوچھا تو دور خلافت کب کا ہے؟ 13 ہجری 13 ہجری میں غصب خلافت کیا، 13 ہجری میں منبر رسول پر آیا اور آن کر کے اعلان کیا کہ میں خلیفۃ المسلمین اور مجھے بنایا فلاں نے، یعنی پہلے نے، تو بات تمام ہو گئی۔ اتنا کہنا ہے کہ 13 ہجری تک قرآن کب نہ، سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ آج بھی مدینے میں مسجد مائدہ ہے، لیکن اس مسجد مائدہ کو آج توڑ دیا گیا، ابھی 2 سال پہلے توڑ دیا گیا، کیونکہ لوگ پوچھتے تھے مدینے میں جاتے مسجد مائدہ میں سورہ نازل ہوا، تو کہا ہمیں یہ مسجد مائدہ کیا ہے؟ کہا اس میں سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ اب سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ آیت غدیر موجود ہے۔ کہا سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ آیت اکملت لکم دینکم موجود ہے۔ تو مائدہ، مسجد مائدہ میں بیٹھیں گے تو آیت مائدہ، سورہ مائدہ میں آیت غدیر یاد آئے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو مسجد مائدہ سے نکل کے میدان غدیر نہ چلا جائے۔ تو علی کی دشمنی میں مسجد مائدہ کو ڈھا دیا گیا، علی دشمنی میں مسجد مائدہ توڑ دی گئی۔ اسی سورہ مائدہ میں آیت تیمم موجود ہے۔ اما جو بزم رسالت میں جس کا نعرہ یہ ہو مجھے قرآن کافی ہے، اور اپنے دور خلافت تک جسے تیمم معلوم نہ ہو جبکہ قرآن میں آیت تیمم ہے، تو میں خلیفہ کو جھوٹا کہوں یا روایت کرنے والے کو جھوٹا کہوں؟ مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے، یا صحیح مسلم یعنی مسلم جھوٹا ہے؟ کتاب صحیح مسلم ہے نا، تو صحیح مسلم نہیں، جھوٹا مسلم ہے۔ نہیں، مسلم صحیح ہے، کتاب صحیح مسلم صحیح ہے، تو پھر خلیفہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آیت تیمم موجود ہے اور خلیفہ کا کہنا لا تصل، نماز نہ پڑھو۔ تم کہاں سے نمازی بن گئے؟ دور خلافت تک تیمم نہیں پتا، اور جسے اب جب تیمم پتا نہیں تو عزیزو اب اس کے ساتھ آپ اپنے اپنے نتائج نکالیے گا، تجزیہ کیجئے گا۔ دور خلافت تک جب تک یہ آیت کا پتہ نہیں چلا، ہمارے یاسر نے بتایا نہیں، کم سے کم تب تک دور خلافت تک جتنی مرتبہ بھی ناپاکی میں ملوث ہوا ہو تب تک ناپاک ہی رہا، پاک ہوا ہی نہیں۔ جب پاک ہوا ہی نہیں تو عزیزو جو پاک نہیں ہوتا وہی اہل بیت پاک کے خلاف بولے گا۔ اللہ نے کہا اے اہل بیت تمہیں پاک رکھا، اب نجس تمہارے قریب آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بے شمار کتابیں پڑھنا، راتیں لگا دینا دن اور رات حوالے جات کی تلاش میں کتابوں میں، اس کے بعد پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مناظری کی کوئی کتاب دیکھی اور فوری پڑھ دیا، معلوم ہوا کہ کہیں ہے نہیں تو کیا ہو۔ ہم کو اپنے بیان کا خود ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، اور لوگ ایسے ہی نہیں آتے اہل بیت کے در پہ، پہلے انہیں بتایا جائے گا تب آئیں۔ تو یہ آیت تیمم نے فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ کو تیمم کرنا نہیں آتا تھا۔ تب مسلمانوں مجھے بتاؤ جو اتنا ناپاک رہا ہو کہ جسے دور خلافت تک تیمم کر کے نماز پڑھنے کا پتہ نہ ہو، وہ اگر اس سے گواہ مانگے جس کو اللہ نے پاک و پاکیزہ کہا، تو تم فیصلہ کرو پاک کے حق میں ہو کہ ناپاک کے حق میں ہو۔ کون پاک ہے کون ناپاک ہے؟ آیت تطہیر موجود ہے، روایت مسلم موجود ہے، اور جو اس روایت مسلم کو نہ مانے تو کہا مسلم نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا مسلم ماننے کے لیے خلیفہ کو ناپاک کہنا پڑے گا۔ بھئی روایت صحیح مسلم ہے،
انکار ہے نہیں. یہ ہے جہاد بن لسان. لینے والا غصب کرنے والا غصب کر کے آج سوچ رہا ہوگا یہ میں کہاں پھنس گیا کہ صبح قیامت تک ارے محرم کی بات نہیں ہے، عزاداری کی بات نہیں ہے، عزائے فاطمی کی بات نہیں ہے، جب فدق کا ذکر آیا مجھ پہ لعنت، جب زہرا کا نام آیا مجھ پہ لعنت. فدق تو چند روزہ غصب کر کے گھر بیٹھ گئے، مگر اب جو صبح قیامت تک ہر نفس لعنت ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کون بچانے والا ہے؟ تو اب جو کہتے ہیں میاں لعنت نہ کرو وہ بچا رہے ہیں. نہ بچاؤ کیا؟ اللہ کی سنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کہہ رہا جھوٹوں پہ لعنت ہے، اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے. تو جب اس کی طرف سے لعنت ہے تو جو ظالم ہے اور اہل بیت کے حق میں جو ظالم ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی عزیزان گرامی. اور میں بتاؤں گا شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں اب دوبارہ چھپ گئی کہ انہوں نے لکھا کہ فدق کا تعلق کربلا تک ہے، بلکہ میری نظر میں آغاز کربلا فدق، کربلا کا آغاز فدق سے. آج شخص کے خوشگفت لطیفہ قتل حسین اندری ثقیفہ. حسین کربلا میں قتل نہیں کیے گئے، ثقیفہ میں قتل کیے. کیا واقع کربلا آج 1400 برس بعد کوئی عام مسلمان اس کے سامنے کہا جائے میاں امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ نواز رسول ہے ہمارے ہاں، نماز جمعہ میں خطبے میں ان کے ذکر کے بغیر، ان کے نام کے بغیر خطبہ نہیں ہوتا، جمعہ نہیں ہوتا. ہماری نمازوں میں ان پہ درود پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا؟ تو 1400 برس بعد ایک مسلمان سے آپ سوال کریں تو وہ بگڑ جاتا ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ کے گزرنے کے 50 سال کے اندر اندر پوری کربلا ہو جائے کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقع کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے. واقع کربلا ایک پلاننگ تھی، جس پلاننگ کی تکمیل کربلا میں ہوئی. یہ 2-4 جملے پوری تاریخ ہیں اور ان کا میں ذمہ دار ہوں. واقع کربلا ایسا ہی نہیں ہوا ہے. اگر پہلے والوں نے ایسے ظلم نہ کیے ہوتے تو بعد والوں کو ظلم کرنے کا حوصلہ نہ ملتا. پہلے والوں نے بنیاد رکھی، بعد والوں نے ظلم کیا. اگر دربار خلافت میں سیدہ کو کھڑا نہ ہونا پڑتا اپنے حق کے لیے تو یزید اپنے دربار میں ثانیہ زہرا کو کھڑا نہ کرتا. تم سے ایک یزید پہ لعنت نہیں ہوتی، ہم ہر یزید پہ لعنت کرتے ہیں. یا تو کہو واقعات غلط ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں. ہاں بھائی تحقیق سے ثابت ہو گیا یہ سارے واقعات جو ہماری کتابوں میں ہیں، یہ حدیثیں، یہ سب غلط ہیں، جھوٹی ہیں. تو پھر اب کون گفتگو کرے گا؟ آپ صحیح بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بیان کریں تو بگڑتے بھی ہیں. تو بھائی ظالم کو ظالم آپ جب مان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ آپ رہے ہیں، مان ہم رہے ہیں. آپ ظلم لکھتے ہیں، ظالم نہیں لکھتے. آپ ظلم لکھتے ہیں، ہم ظالم بھی مانتے ہیں کہ جس نے غلط کہا. تو عزیزو، واقع کربلا سے فدق کا گہرا رشتہ ہے. یہ بات آج کی نسلوں تک پہنچا دیجیے. یہ بنیادی اعتقاد ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں. اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کے ولایت علی کو بچایا. اب بعد رسول زہرا نے محسن دے کے علی کو بچایا، علی کی ولایت کو بچایا. حضرت محسن کی شہادت ولایت علی کا تحفظ ہے. میں کوئی تفصیلی روایت نہیں پڑھوں گا، آپ مسلسل مجالس سنتے ہیں، بس نفسیاتی طور پہ 2-4 جملے اور مجلس تمام. اگر کوئی خاتون حاملہ ہو، ہماری کوئی بہن حاملہ ہو، اور اس دوران حمل میں اگر اسے چوٹ پہنچے
شکم میں بچہ ضائع ہو تو اس کی تکلیف کا کیا اندازہ ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وہی خاتون کرے گی کہ جو حاملہ تھی اور بچہ پہلو میں دم توڑ گیا، شکم مادر میں مر گئی۔ اس عالم میں کوئی سانس لینے کے قابل نہیں ہوتا، سانس کے لینے کے خون کے ساتھ درد دوڑتا، مگر اللہ اکبر صبر زہرا کہ جب دروازہ گرا قنفذ نے تازیانہ لگایا، ایک مرتبہ شہزادی زہرا نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے آواز دی، زینب ام کلثوم اے فضا۔ ایک مرتبہ آواز کے ساتھ بی بی فضا آگے بڑھی، شہزادی زینب ام کلثوم ارے میرا محسن چلا گیا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے بازو تھاما، مگر عزیزان گرامی اس شدت درد میں ایک مرتبہ آواز کان میں آئی کہ علی کو لے چلو، گلے میں رسن ڈالو۔ اب سیدہ کو محسن کا خیال نہیں، آواز دے کے کہتی ہے ابو الحسن کہاں ہے؟ اب محسن کا خیال بھول گئی، اپنے درد کو بھول گئی، کہا کہ روکو ورنہ میں اپنے بال بکھراؤں گی۔ آواز آتی ہے علی کی، اے زہرا، ارے کوئی جا کے زہرا سے کہہ دے کہ اپنے بال نہ بکھیرے، بد دعا نہ کرے۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند، جس ماحول میں ایک خاتون ایک لمحہ سانس لینے کی سکون سے سانس نہیں لے سکتی، اس عالم میں سیدہ نے شدت درد میں آواز دی ابو الحسن کہاں؟ تو مجھے کہنے دیجئے بعد کربلا علی کا تحفظ، علی کی ولایت کو بچانے والی زہرا ہیں۔ یہی وجہ ہے جب شہزادی زہرا گزر گئی تو اپنے سر کو مولا دیوار سے مار کے کہتے تھے زہرا تم چلی گئی، مصلی بچھا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسنین آگے بڑھ کے کہتے بابا مصلی پہ آپ کسے یاد کر کے رو رہے؟ حسنین تمہاری ماں کو یاد کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ کا فاطمہ تو اونن لعبادتی، فاطمہ تو عبادت پروردگار میں میری مددگار تھی، ہائے وہ میرا قوت بازو، ہائے وہ میری کمر ہمت ٹوٹ گئی کہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا۔ علی نے آواز دی تو میں کہوں مولا ارے آپ سے شہزادی زہرا کا پہلو شکستہ پہ اتنا گریہ گناہ ہے، اس بی بی کو دیکھے جو آپ ہی کی بیٹی ثانی زہرا کربلا سے شام تک یوں گئی ہے۔ جب داخل دربار ہوا تو باب الداخلہ پہ بیٹھ گئی، سجاد ارے میری ماں کا جنازہ شب کے اندھیرے میں اٹھا، بیٹا 900 کرسی نشینوں کے درمیان میں اماں زہرا کی بیٹی کیسے جاؤں؟ پالنے والے ذکر ازا کو قبول فرما، بے حق ذکر زہرا پالنے والے حق زہرا میں جتنی مجلسیں جہاں جہاں ہوئی، جنہوں نے فرش ازا بچھایا ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، اور بس تمام ذاکرین وہ تمام علماء اعلام جنہوں نے حق زہرا میں لکھا ہے ان کی حفاظت فرما، اور تمام حاضرین کے جو یہاں شرکت کیے ہیں پالنے والے ان کی حفاظت فرما۔ داعش النصرہ القاعدہ دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما، جتنے اہل بیت کے مزارات مقدسان سب کی حفاظت فرما، خصوصاً ثانی زہرا شہزادی زینب کے روضہ اقدس کی حفاظت فرما، اور جو بچے وہاں پر جوان 17-18 سال کی عمر کے لڑکے ہیں اور جو بھی بڑے ہیں وہ مجاہدین جو شہزادی کے روضے کی حفاظت کے لیے وہاں لڑ رہے ہیں، جن کی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو شہزادی کے روضے کی حفاظت ظاہری کے طور پر جان نثاری کے لیے بھیجا، پالنے والے ان ماؤں کی گودیوں کو سلامت رکھ، ان بچوں کو قوت نصیب فرما، پالنے والے ان بچوں کو اپنی ماؤں سے قریب رکھ تاکہ وہ اپنی ماں کی بھی خدمت کرے اور اہل بیت کے دین کو بھی پھیلائیں، اور ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مشمار۔
الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار على جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس. السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. أجل الله تعالى فرجك وسار الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.